الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ کچھ خواتین ہیں جو با جماعت صلاۃ التسبیح پڑھتی ہے، ایک عورت امام بن جاتی ہے اور ظاہری قرات کے ساتھ اس کو پڑھتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھے کہ عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے، عورت امام نہیں بن سکتی، عورت کی بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے بخاری شریف میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی امامت کیا کرتی تھی اپنا دورہ، یعنی کہ قرآن تراویح میں پڑھتے وقت۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا امامت کا کہ یہ عورتیں جمع ہو گئی اور بیچ میں حضرت عائشہ خود عورتوں کے بیچ میں ہی کھڑی ہوتی تھی، اس طریقے سے، نہ کہ اس طریقے سے کہ آگے بڑھ کے امامت کر رہی ہو، ایسا نہیں تھا۔ تو علماء نے اس کو جو ہے اس دلیل کی روشنی پر جو ہے حرام تو نہیں لکھا، لیکن مکروہ لکھ دیا ہے، مکروہ لکھا ہے کہ یہ شدید مکروہ ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھی کیسے جائے۔ دیکھیے صلاۃ التسبیح حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح، یہ نماز بتائی تھی اور اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، میں آپ کو ایک ایسی نماز بتاتا ہوں، اگر آپ اس کو ہر روز پڑھ لیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، وہ فائدہ بھی بتاؤں گا۔ اور اگر اس کو روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو ہے ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر ایک مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔ وہ اس کے فائدے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز انسان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرا دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کے لیے قرآن کی کوئی صورتیں بھی مقرر کی ہے، متعین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد والعصر پڑھنی ہے، تیسری میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ان کے کسی کے یہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتا ہے، بالکل اجازت ہے۔ اب اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہوں اتنا ہی کافی ہے بس، کیونکہ نماز کا جو نام ہے وہی اصل چیز ہوتی ہے۔ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے، یہ فرض ہے، یہ کہنا ضروری ہے۔ یہ جو ہے خالی دل کے ارادے کا نام نہیں ہوگا بلکہ زبان کا کھول ہوگا یہ۔ اب جو ہے آتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ دیکھیے آپ جب نیت باندھ لے گی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے گی یا باندھے گے، اور نیت باندھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ پڑھیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھیں گے 15 مرتبہ۔ پھر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور الہاکم التکاثر ایک سورت پڑھنی ہے۔ اگر الہاکم التکاثر سورت یاد نہیں ہے تو جو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے، اور پھر یہاں پر پوری سورت پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ کلمہ یہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے آپ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں نہیں جانا ابھی، بلکہ 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ جو ہے 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے یہ
پورا سجدہ ہو گیا، اب آپ بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، ایک سجدہ یعنی کہ قوما جس کو بولتے ہیں، کوما میں بیٹھ جائیں گے، اور یہاں پر آپ کو پھر جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے اور سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، اور پھر آپ سیدھا کھڑا ہو جائیں گے۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، شروع میں ثنا نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، بلکہ یہ تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر والعصر پڑھیں گے یا جو سورت یاد ہے وہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، رکوع کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ جو ہے سجدے سے سر اٹھائیں گے، بیٹھیں گے، پھر بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور التحیات مکمل پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، التحیات مکمل پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کے پھر جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر ایک سورت پڑھیں گے یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، اور اگر کوئی اور سورت یاد ہو اس کی بجائے تو وہ بھی پڑھ لیں گے، چاہے وہ پڑھ لیجیے اگر یہ یاد نہیں ہے تو پھر اسی طریقے سے آپ جو ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد یا کوئی بھی سورت جو آپ کو پڑھنی ہے اس کو پڑھنے کے بعد پھر سے آپ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے پہلی رکعت مکمل کی ہے دوسری کی ہے اسی طریقے سے یہ 2 رکعت بھی مکمل کر لیں گے، اور آخری رکعت کے آخری سجدے میں پوری جو ہے جب آپ 10 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے تو آپ کا یہ کلمہ 300 مرتبہ پورا ہو چکا ہوگا، اور پورا ہونے کے بعد آپ جو ہے التحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ ہاں ایک مسئلہ یہاں پر یہ یاد رکھے، اگر بیچ میں کسی رکن میں بھول جائے، جیسے کہ سورت پڑھتے ہی سیدھے رکوع میں چلے گئے تو 10 مرتبہ کا آپ کا چھوٹ گیا، اب یہاں سجدہ سہو نہیں آئے گا، یاد رکھے سجدہ سہو واجب کے ترک ہونے پہ یا فرض میں دیر ہو جانے سے آتا ہے، یا تو فرض میں دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے یا واجب ترک ہو جائے جب آتا ہے۔ یہ تسبیح آپ جو ہے جب آپ آخری رکعت کا سجدہ پورا کریں گے تو التحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ وہاں پوری کر لیں گے، پھر اس کے بعد التحیات مکمل کریں گے اور درود شریف وغیرہ پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، مسائل نماز صفحہ نمبر 266-67 آپ کھول کے دیکھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔